ان مقدس غلط کاموں میں سے ایک ہے بھیڑ چال۔ بھیڑ چال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پچھلے پرانے بزرگ جو کہہ گئے ہیں آپ نے اسی کی پابندی کرنی ہے، چونکہ صرف دین وہی ہے، حقیقت وہی ہے، حق وہی ہے جو وہ کہہ گئے ہیں۔ آپ نے ایک اصطلاح پاکستان میں زیادہ رائج ہوتی ہے سلفیت۔ سلفیت اسلاف پرستی، اسلاف یعنی گزرے ہوئے پرانے بزرگ لوگ۔ ایک تو سلفیت جو سعودی عرب سے اٹھا ہوا ایک نظریہ ہے، وہابیت بھی جن کو کہتے ہیں، ان کا یہی نظریہ تھا کہ ہم اسلاف کے پیروکار ہیں۔ یہ سلفیت تمام مذاہب کے اندر ہے، شیعہ کے اندر بھی ہے یہ سلفیت، کہ جو پہلے بزرگ کہہ گئے ہیں وہ درست ہے، آپ نے خود اپنی عقل سے نہیں سوچنا، نئے سرے سے دین کی مطالعہ نہیں کرنا، قرآن کو نہیں سمجھنا، سماج کو نہیں سمجھنا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب پرانے بزرگ تھے وہ اپنے زمانے کے مطابق جو فہم و فراست رکھتے تھے انہوں نے دین شناسی کی، ان کی دین شناسی ایک چیپٹر بن گیا دین کا۔ اب آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اپنے طور پر دین کی شناخت کرو، آپ کو جو دین سمجھ میں آئے گا یا ان پرانے بزرگوں سے متفق ہوں گے آپ یا نہیں ہوں گے، دونوں صورتوں میں آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ خود دین کو سمجھو۔ اللہ نے ہر ایک کو فہم دی ہے، فراست دی ہے، تاکہ خود اپنا دین سمجھو، خود سوچنا اور ہر چیز کا خود سے جائزہ لینا، مطالعہ کرنا۔ اس کو نامقدس قرار دیا ہے، جرم قرار دیا ہے، گناہ ہے یہ، اس سے انسان جہنم ہو جائے گا، دین سے بھی نکل جائے گا، جہنم بھی چلا جائے گا۔ اس خوف سے ہمارے لوگ اگر سوجھ بوجھ رکھتے بھی ہیں تو بزرگوں سے سنی ہوئی چیز کے علاوہ کوئی نہیں سوچتے۔ اس کے بجائے سائنس نے کیوں ترقی کی ہے اور دینی معاشرے نے ترقی نہیں کی؟ سائنس کے اندر بزرگ پرستی اسلافیت نہیں ہے، بلکہ سائنس کے اندر یہ بنیاد ہے کہ بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو نئے سرے سے تجربہ کرو آپ۔ اور اکثر سائنس کے اسلاف نے جو کہا ہے وہ غلط ثابت ہوا کہ انہوں نے جو کچھ، مثلا انہوں نے وہ پانی پیتے تھے، پانی کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ سائنسدانوں کا، نہ علماء کا۔ گزشتہ سائنسدان پانی کو کہتے تھے یہ عنصر ہے، یہ خود ایلیمنٹ ہے یہ پانی۔ کائنات کو کہتے تھے 4 عناصر سے مل کر بنی ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور ہوا ہے۔ آج کے سائنسدان اگر یہ اسلاف پرستی کرتے اور پانی اور ہوا کو ایلیمنٹ سمجھتے تو کیا آج ان حقائق تک پہنچتے جہاں سائنس پہنچ گئی ہے؟ یا پرانے جو علماء تھے وہ زلزلہ کے بارے میں یہ کہتے تھے، کیا بعد والوں نے اسلاف پرستی کی؟ انہوں نے اپنے ہی سوچا، انہوں نے اپنے پہلے والے لوگ تھے، زمین سے چیزیں زمین کے اوپر گرتی تھیں تو انہیں پوچھتے تھے یہ زمین کی چیزیں کیوں گرتی ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ 9واں فلک، وہ 9 فلک مانتے تھے، اس طرح تہ بتہ پیاز کی طرح زمین ان کے اندر ہے، مرکز ہے، اور 9واں فلک اس کے اندر قوت ہے دھکیلنے کی، اور جب بھی کوئی چیز آپ فضا میں چھوڑتے ہیں تو وہ 9ویں فلک کا پریشر وہ زمین پہ پٹک دیتا ہے چیزوں کو۔ وہ اس چیز کے قائل تھے۔ اگر سائنس کی اسلاف پرستی کرتی تو گریویٹی آج پتہ چلتی انسانوں کو کہ زمین کی کشش ہے جو کھینچتی ہے۔ سائنس کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ انہوں نے بزرگوں کا احترام کیا ہے، سابقہ بزرگوں کا، انہی کے نام پر ساری چیزوں کے نام رکھتے ہیں، لیکن اپنی سوچ اور اپنا تجربہ اور اپنے مشاہدے کو بند نہیں کیا، جرم قرار نہیں دیا۔ کسی زمانے میں یہ جرم تھا کہ آپ اگر اپنی دید سے سوچو گے تو جن چیزوں پہ قداست کا رنگ چڑھا ہوا تھا تو ان کے بارے میں نئی سوچ گناہ تھی، لیکن یہ ختم ہوا یہ نظام، اور آج آپ دیکھیں دن بہ دن ترقی کرتی جا رہی ہے سائنس۔ دین میں یہ کام ہوا ہے کہ جو بزرگ کہہ گئے ہیں بس وہ حق ہے، آخری بات وہ کر گئے ہیں، تم فالتو لوگ ہو، لہٰذا اگر کوئی چیز سمجھ بھی آتی ہے تو بھی آپ نے نہیں سمجھنی۔ تو ایک بھیڑ چال بن گئی ہے، اس پہ قداست کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ اب مثلاً ہمارے بزرگان تھے، جس ماحول میں رہتے تھے، جس سیاسی ماحول میں تھے، استبدادی ماحول میں تھے، انہیں بہت ساری چیزوں کا امکان نظر نہیں آتا۔ مثلا یہ کہ اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، بنو امیہ کے زمانے میں جو ہمارے علماء تھے ان سے پوچھیں کہ کیا اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ناممکن ہے اسلامی نظام۔ جب اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا تو ہم اسلامی نظام کے بارے میں سوچیں گے۔ اسی طرح پھر صدیاں گزرتی رہیں، چونکہ ممکن نہیں تھا، اس ناممکن ہونے کی وجہ سے انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دی، اور آج ان کے پاس سیاسی نظام نہیں ہے، لیکن امام خمینی نے آ کر سوچا، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، ان کے لیے ناممکن تھا، ہمارے لیے تو ممکن ہو گیا ہے۔ جب ہمارے لیے ممکن ہے تو ہم کیوں نہ اللہ کا نظام نافذ کریں؟ ہم چونکہ شیخ طوسی نے حکومت ولایت فقیہ قائم نہیں کی، لہٰذا امام خمینی کو بھی حق نہیں بنتا قائم۔ یہ آبا پرستی ہے جس نے ہمیں روکا ہوا ہے، پسماندہ کر دیا ہے، ورنہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، استعداد کی کمی نہیں ہے۔ اس استعداد سے آج مغرب فائدہ اٹھا رہا ہے، ہماری استعداد سے، لیکن ہمارے لیے اس غلط کام کی قداست نے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، تحقیق کے دروازے بند کر دیے ہیں، ترقی کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور سماجی تمام موضوعات کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے آبا نے یہ کام نہیں، انہوں نے یہ موضوع نہیں چھیڑے، اس لیے ہم بھی نہیں چھیڑتے۔ اب مثلا آپ جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ ابن خلدون کے بعد ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا سوشل سائنسز کے اندر اظہار نظر کرنے والا، وہ پہلا اور آخری فیلسوف تھا جس نے مسلمان جس نے یہ بات کی اور وہیں ختم ہوگی۔ پھر اس کے بعد مغرب نے لے کے کام کیا اور ہم نے ترجمے کرنا شروع کیا۔ اب آپ نے جو موضوع انتخاب کیا ہے اس کو آپ اگر پچھلے اسلاف میں ڈھونڈیں کہ پہلے آپ سے پہلے کس نے اس موضوع پہ کام کیا یا ضرورت سمجھی ہے کہ اسلام کا ابلاغی نظام بھی مغرب سے زیادہ ایڈوانس اور پیش رفتہ ہونا چاہیے، نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ ان کے بزرگوں نے نہیں کیا۔ اب بھی اگر بزرگ پرست ہوتی تو آپ بھی نہ کرتی، آپ کس کے اوپر تحقیق کرتی؟ وہ جو بزرگوں کے اقوال، مثلا آپ تحقیق کرتی اقوال پر کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے۔ ابھی تحقیقات یہی ہوتی ہیں کہ فلاں موضوع پہ بزرگوں نے کیا کہا ہے، اس موضوع پہ بزرگوں نے کیا کہا ہے، اس موضوع پہ یہ سارے اقوال جمع کر کے آپ مقالہ لکھ کے تھیسس لکھ کے پیش کر دیتے۔ اس اقوال سے اب کیا نکلنا کیا ہے؟ وہی جو اس وقت نکلا جب بزرگ خود تھے اور یہ قول انہوں نے بیان فرمایا، اس وقت ان کے قول سے کیا نتیجہ نکلا، آج بھی ان کے قول سے یہی نتیجہ نکلے۔ آج کی نسل کو خود اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے، آج کی نسل کو خود اپنے دماغ کو لڑانا چاہیے، اپنی آنکھوں کا مشاہدے پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے ایک مفصل گفتگو جوانوں سے کی ہے کہ یہ نسل اپنے اوپر بدگمان ہے، یہ موجودہ جوان نسل ہماری، یعنی میں اپنا مشاہدہ جھٹلاتا ہوں۔ آج کی نسل اس طرح کمزور کر دی گئی ہے کہ اس کو اپنی فہم پر اعتماد نہیں ہے، اپنے مشاہدے پر اعتماد نہیں ہے، اپنے ارادے پر اعتماد نہیں ہے، اپنے اوپر خود اعتمادی نہیں ہے، ان سے اعتماد چھین لیا گیا ہے۔ اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے بارے میں جو بھی سمجھیں گے وہ تو 100% غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح وہ جو 800-900 سال پرانے بزرگ کہہ گئے ہیں وہ صحیح ہے۔ آپ بھی کرو، آپ اس وجہ سے اب چونکہ قرآن کی سماجی تفسیر نہیں کی کسی بزرگ نے، آپ کو بھی نظر نہیں آتی، کسی بعد والے میں بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ چونکہ اگر صحیح ہوتی تو کرتے نا وہ تفسیر۔
جب آج ایک دلیل بڑی آپ کو دیتے ہیں لوگ کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ اگر صحیح ہوتی تو پرانے بزرگ بھی تو کرتے نا یہ بات، کیا ان کو سمجھ نہیں تھی؟ آپ کو زیادہ سمجھ ہے؟ وہ پرانے بزرگ کی وجہ سے نہیں کی انہوں نے کوئی بات. بزرگ بہت ساری مسئلے ہیں، ممکن ہے ان کی توجہ ہی نہ آئی ہو، ممکن چونکہ وہ اکثر سوالات کے جواب دیتے تھے، یعنی ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اس موضوع پہ تحقیق کرتے تھے. ان کے زمانے میں کسی نے پوچھا ہی نہیں ان سے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اب آپ کے زمانے کے یہ بنیادی موضوعات بن گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے ان کے بارے میں تحقیق؟ اور حقیقت یہ کہ قرآن میں یہ سب کچھ موجود ہے. یہی تفسیر تبیین الکتاب کے نام سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ توفیق دے جاری رہے، تو اس کو سنیں، جوان سنیں اس کو کہ قرآن کریم میں ہدایت کی کیا بنیاد ہے، قرآن کریم ہدایت کس انداز سے پیش کر رہا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے جو تفسیریں کی ہیں وہ الگ بنیادوں پر کی ہیں، اس میں سماجیت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے. کبھی کبھار کسی آیت کے ضمن میں آ کر ایک آیت کے ضمن میں کوئی استثنائی بات کسی نے کی ہے، لیکن بنیاد سے لے کر اس نظریے کے ساتھ کہ قرآن کی ہدایت ہی ساری سماجی ہدایت ہے، یہ کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ چونکہ بزرگان نے نہیں کی. یہ وجہ ہے کہ ہمیں ہر میدان میں خلا نظر آتا ہے. سوشیالوجی میں خلا نظر آتا ہے، سماجیات میں خلا نظر آتا ہے، کمیونیکیشن میں خلا نظر آتا ہے، اور سب سے بڑا خلا تو آپ کا فلسفہ ہے. یہ سارے موضوعات فلسفے کی پیدائش ہیں. آپ کے ملک میں تو فلسفہ ہے ہی حرام ہے، اور یہ نہ صرف مذہبی لوگوں کے ہاں حرام ہے، یہ انٹلیکچوئلز کے ہاں بھی حرام ہے. آپ جا کے تحقیق کریں، ایک مقالہ لکھیں، جس قوم کی بنیاد میں ہی فلسفہ شامل نہ ہو وہ کیا توقع کر سکتی ہے؟ اس کے اندر یہی ہونا چاہیے جیسا یہ سماج ہے، یہی ہجوم، یہی بلوے، یہ فرقہ واریت، یہ جو غیر انسانی قسم کا معاشرہ ہے، یہی ہوگا جب بنیادوں میں آپ کے فلسفہ نہیں آئے گا. سماج کی بنیاد بنتی ہی اس سے کہ جب آپ کے پاس فلسفہ موجود ہو. ہمیں بہت بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے قرآن کے ذریعے سے، یعنی ہم یوں نہیں کہ یونانی فلسفے کے ذریعے سے اپنی سماجی بنیاد رکھیں، قرآنی فلسفے کے اوپر اپنی بنیادیں رکھیں. جس طرح سے کہ ہمارے فلاسفہ نے یہ کام کیا ہے، جیسے سب سے میں نے عرض کیا کہ بزرگ ترین فیلسوف ہمارے پاس جو اللہ کا ایک بڑا نعمت و ہدیہ ہیں وہ ملا صدرہ ہیں، ان کو بنیاد. اور اس کے بعد ہم اپنا سرمایہ دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے قرآنی فلسفے کی بنیاد پر اسلامی سماجی نظام آپ کو اپنے کلام میں، اپنے نظریے میں پیش کر کے دیا ہے، اور بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ زیبا اور فصیح انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے. لیکن کیا ہم نے اقبال سے لی ہے یہ چیز، دریافت کی ہے؟ اسی وجہ سے اقبال کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہ ہاتھ لگاتے ہیں ان کو. یہ وہ چیز ہے چونکہ اقبال کا اپنا جو تھیسس تھا وہ کیا تھا؟ اسلام کی اثر نو شناخت. یہ اقبال کا پی ایچ ڈی کا ظاہراً تھیسس تھا، جس کے لیے ہماری پوری امت تیار نہیں، نہ مذہبی طبقہ نہ غیر مذہبی طبقہ. اثر نو شناخت مشکلات کا حل ہے. یہ گیپ اس وقت بھریں گے ہم، اس وقت مغرب کے مقابل میں آئیں گے کہ جب دین کی اثر نو شناخت کریں گے ہم. وہ جو تقلیدی شناخت ہے وہ ہمیں اتنا ہی دے سکتی ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے.